بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما معزز معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار اور معزز احباب، قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہمارے محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، مجھے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ کو 1 بجے وقت مل جائے گا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ 1 بجے تک تو چرچا ہی ہو رہا ہے، اور پھر حسین سلفی صاحب کے بعد عبداللہ سالم چترویدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی بولنا ہے، تو مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ اب میرا وقت 2 کے بعد ہی آئے گا۔ آپ نے آج اس جلسے کو بہت ہی کامیاب بنایا ہے۔ اب آپ آخری دور سے گزر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری تقریر بھی لاسٹ ہی ہو، میرے بعد کوئی مقرر نہ ہو۔ آپ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے، آخری پڑاؤ میں، آخری مرحلے میں اس جلسے کو آپ ناکام مت کیجیے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنیے۔ آپ کے اس جلسے کی کامیابی 100% اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں جب مجھ جیسے چیف گیسٹ کو اور مقرر خاص کو بھی آپ کے علاقے میں جب 1 گھنٹہ جام میں پھنسنا پڑا ہو اور سڑک سے لے کر مجھے اپنے مقام تک پہنچنے میں 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت لگ گیا ہو، جو بارات کا بوڑھا ہو جب اس کے ساتھ یہ حال ہے تو پھر باراتیوں کا حال کیا رہا ہوگا، یہ میں اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کے اس جلسے کو بہت کامیاب کیا، آخری وقت میں بھی آپ اس کو کامیاب ہیں۔ آج آپ کے مجمع نے، آپ کی بھیڑ نے، آپ کی تعداد نے یہ بتا دیا ہے کہ کتنا بھی الیکشن کا دور ہو اور کتنا بھی معاملہ دوسرا ہو، لیکن دین سے محبت ابھی ہمارے دلوں میں باقی ہے، اسلام سے محبت ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ یہ جلسہ میں دینی جلسہ ہے، اس لیے سیاست سے اس جلسے کا کوئی تعلق نہیں، ہمیں دین کی باتیں سننا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ سننے سے زیادہ ہم اس پر عمل کریں، کہ عمل سے
زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ ہمارے جیسے عمل ہوں گے ویسے ہی ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ اچھے عمل تو اچھا نتیجہ، برے عمل تو برا نتیجہ۔ اچھا عمل تو جنت، برا عمل تو جہنم۔ میرے پیارے ساتھیوں، سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیے گا، انشاءاللہ کچھ قیمتی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ پھر اللہ سے دعا، جتنے لوگوں نے تقریریں کی ہیں، خطاب کیا ہے، اللہ رب العالمین خطاب کرنے والوں کو بھی اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اس کو بھی پورا کر دیا۔ جو چیزیں حلال ہونا تھی حلال ہو چکی، جو چیزیں حرام ہونا تھی حرام ہو چکی۔ آج کے بعد اب نہ حلال چیز حرام ہوگی نہ حرام چیز حلال ہوگی۔ اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی اسلام سے راضی اور خوش ہوا جو اسلام ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یاد رکھیے گا ایک چیز، اگر کوئی کام ہمیں اللہ کے نبی نے نہیں دیا، رسول اللہ نے نہیں دیا، آپ کے صحابہ نے اگر اس پر عمل نہیں کیا اور ہم اس کام کو دین سمجھ کر کریں تو وہ کام کبھی دینی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے اندر نئی بدعت ایجاد کرتا ہے، دین کے اندر نئی چیز نکالتا ہے، جس کام کو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے نہیں کیا ہے، کوئی شخص اس کام کو کرتا ہے، یراہا حسنۃ، اور اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کا ایمان ہے اس بات پر کہ محمد رسول اللہ نے رسالت کے ساتھ خیانت کی ہے، یعنی اللہ کا دین ہم تک مکمل نہیں پہنچا۔ سمجھ لیجیے، اگر کوئی شخص یہ کہے ارے اچھا ہی تو ہے یہ کام، اس میں برائی کیا ہے، اور وہ کام اسلام میں نہیں ہے، وہ کام دین میں نہیں ہے، وہ کام اللہ کے رسول اور صحابہ نے نہیں دیا ہے، اور کوئی کہے کہ اس میں برائی کیا ہے، ارے اچھا ہی تو کام ہے یہ، تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا، دین کو کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین وہی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ خطبہ
یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور حجۃ الوداع میں 1,44,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ کتنا؟ 1,44,000 کا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے 2 خطبے دیے۔ ایک خطبہ دیا 9 تاریخ کو عرفات کے دن، عرفات کے میدان میں، اور آپ نے ایک دوسرا خطبہ دیا 10 تاریخ کو یوم النحر، وہ مینا کے میدان میں۔ لیکن میں دونوں خطبوں کا ذکر آج نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم کے ان 2 خطبوں میں سے ایک خطبے کا ذکر آج میں کروں گا۔ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں، عرفات کے دن سورج ڈھل جانے کے بعد اپنی اونٹنی قصبہ پر بیٹھ کر آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں جو چند باتیں آپ نے بتائی، گویا کہ پوری زندگی آپ نے نبی بننے کے بعد 40 سال کے بعد 63 سال تک 23 سال کی محنت کا نچوڑ، 23 سال کی محنت کا ایسنس، 23 سال کی محنت اور دعوت و تبلیغ کا خلاصہ آپ نے 9 تاریخ کے خطبے میں پیش کر دیا تھا۔ صرف